بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اپنے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ذکر خیر چل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور و معروف صحابی مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور اس تعلق سے ہم نے یہ تذکرہ کیا تھا گزشتہ ملاقات کے موقع پر کہ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب مکہ شہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دنوں اعلان نبوت فرمایا تھا، اس زمانے میں وہاں مکہ شہر میں جتنے بھی نوجوان تھے ان میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو مصعب کے ہم پلہ ہو کسی بھی لحاظ سے، کہ مصعب انتہائی خوش شکل، خوش منظر، خوش پوشاک، خوش مزاج قسم کے انسان تھے اور بہت ہی نفیس آدمی تھے۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہ ناظرین کرام، وہاں اس زمانے میں، اس معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فصاحت و بلاغت اور یہ شعر و شاعری وغیرہ یہ چیزیں، ان چیزوں کا وہاں اس معاشرے میں بہت زیادہ رواج تھا، اور وہ لوگ اس چیز کے بہت زیادہ شوقین تھے اور دل دادہ تھے۔ اور یہ مصعب، یہ نوجوان کہ جس طرح یہ خوش منظر تھے، اسی طرح یہ خوش بیان اور خوش الحان بھی تھے، اور شعر و سخن کی دنیا میں، ادبی دنیا میں بھی ان کا ایک دلکش انداز تھا اور منفرد مقام رکھتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں وہاں شہر مکہ میں نوجوانوں کی جتنی ادبی تنظیمیں تھیں اور جتنی بھی محفلیں سجا کرتی تھیں، تو وہاں ان تمام محفلوں میں اور تمام مجلسوں میں اس نوجوان یعنی مصعب ابن عمیر کی موجودگی کو ضروری تصور کیا جاتا تھا، اور یوں یہ نوجوان ہر محفل کی جان اور ہر مجلس کی رونق بنا ہوا تھا اس زمانے میں۔ اور یہ کہ ناظرین کرام، اس زمانے میں یہ جو محفلیں سجا کرتی تھیں، نوجوانوں کی محفلیں بالخصوص، اور جتنی بھی یہ ادبی تنظیمیں تھیں اور ان کے جو اجتماعات ہوا کرتے تھے، تو وہاں بطور خاص جو چیز موضوع گفتگو بنی رہتی تھی اس دور میں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی۔ اور پھر یہ کہ انہیں اس چیز سے بھی کوئی خاص زیادہ دلچسپی نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرف سے نبوت عطا کی گئی ہے، نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، تو یہ بات کہاں تک درست ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ درست ہے یا خدا نخواستہ معاملہ کچھ اور ہے؟ تو اس چیز سے انہیں کوئی خاص غرض نہیں تھی۔ ہاں، البتہ انہیں جس چیز سے غرض تھی وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام سنایا کرتے تھے ان دنوں، مکہ شہر میں گھوم گھوم کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کا کلام سنایا کرتے اور بتایا کرتے یہ بات کہ لوگوں دیکھو، یہ کلام جو میں سنا رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے۔ اور یہ کلام سنانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو دین برحق کی طرف دعوت دیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد بھی فرمایا کرتے تھے ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ دیکھو، تم سبھی تو انتہائی پہنچے ہوئے فصیح و بلیغ قسم کے انسان ہو، اور یہ کہ شعر و شاعری کی دنیا میں
کوئی تمہارا مقابلہ کرنے والا نہیں ہے۔ تم اس قدر فصیح و بلیغ اور اتنے بڑے ادیب و خطیب قسم کے لوگ، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، غلط بیانی سے کام لے رہا ہوں، اور یہ کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے بلکہ میں نے خود ایجاد کر لیا ہے یہ کلام، تو تم اتنے بڑے فصیح و بلیغ لوگ ہو، لاؤ اس جیسا کلام، کیا رکاوٹ ہے؟ کس نے تمہیں منع کر رکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ کلام الہی سننے کے بعد اور یہ ارشاد سننے کے بعد، یہ چیلنج سننے کے بعد کہ لاؤ اس جیسا کلام، اگر یہ میرا اپنا کلام ہے، انسان کا کلام ہے، تو لاؤ اس جیسا کلام۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد وہ بڑے بڑے شعراء اور ادباء اور خطباء اپنی تمام تر فصاحت و بلاغت کے باوجود عاجز و قاصر اور بے بس رہ جایا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تمام تر عداوت اور دشمنی اور مخالفت کے باوجود، اپنی تمام تر فصاحت و بلاغت کے باوجود اور اس جیسا کلام لانے کی انتہائی خواہش اور کوشش کے باوجود بس منہ تکتے رہ جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز ان کے سامنے کلام الہی پڑھا کرتے اور وہ لوگ بس حیران و پریشان اور انگشت بدندان رہ جایا کرتے تھے۔ تو یہ وہ بات تھی کہ یہ کلام کس قدر عجیب و غریب کلام ہے۔ تو وہاں جتنی محفلیں سجتی تو یہ بات بطور خاص وہاں زیر گفتگو اور زیر بحث یہ بات آیا کرتی تھی۔ مصعب رضی اللہ عنہ چونکہ ہمیشہ اس قسم کی محفلوں میں ان کی موجودگی کو ضروری سمجھا جاتا تھا، تو وہاں ایسی ہی کسی محفل میں انہوں نے بھی یہی باتیں سنی اور وہ کلام بھی سنا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنایا کرتے تھے۔ کسی نے وہاں اس محفل میں وہ کلام پڑھ کر سنایا۔ مصعب رضی اللہ عنہ نے جب یہ کلام سنا بہت زیادہ متاثر ہوئے اور اب ان کے قلب و جگر میں شدید خواہش پیدا ہونے لگی اور بہت زیادہ کشش محسوس کرنے لگے کہ کاش کسی طرح مجھے موقع مل سکے اور میں اس دین برحق کے بارے میں اور نبی برحق کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکوں، اور پھر ان کے شب و روز اسی خواہش میں اور اسی آرزو میں بسر ہونے لگے کہ کاش کسی طرح مجھے کوئی موقع مل جائے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ محسن انسانیت ہیں اور جنہیں اللہ نے تمام دنیا انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، کاش میں کسی طرح ان کی خدمت میں حاضر ہو سکوں اور اللہ کا وہ کلام میں خود ان کی زبان مبارک سے براہ راست سن سکوں۔ اس زمانے میں ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے بالکل متصل صفا نام کی جو پہاڑی ہے، صفا اور مروہ کہ جن کے درمیان سعی کی جاتی ہے، تو وہی پہاڑی کہ جس کا نام ہے صفا، وہاں اس پہاڑی کے دامن میں اس زمانے میں ایک گھر تھا جو کہ تاریخ میں دار الارقم کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ ان دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی گھر میں یعنی دار الارقم میں مقیم تھے، اور اس وقت تک جتنے محض چند گنے چنے افراد جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے جو کہ اس وقت تک مشرف باسلام ہو چکے تھے، وہاں اس گھر میں یعنی دار الارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات کو خفیہ طور پر
قرآن کریم کی تعلیم دیا کرتے اور دینی احکام سکھایا کرتے تھے۔ مصعب کو یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کل وہاں دارالارقم میں موجود ہیں، اور یہ کہ ملاقات کی اگر تمنا ہے، اس آرزو کو مکمل کرنا ہے، پورا کرنا ہے، تو اس مقصد کے لیے دارالارقم جانا ہوگا۔ اور اس زمانے میں صورتحال کچھ ایسی چل رہی تھی کہ جو کوئی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی کوشش کرتا تو جو بڑے بڑے سرداران قریش تھے وہ لوگ بہت زیادہ ستایا کرتے اور بہت زیادہ پریشان کیا کرتے تھے ایسے لوگوں کو یا ایسے شخص کو جو کہ وہاں دارالارقم میں داخل ہونے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ لیکن اب مصعب کی یہ کیفیت تھی کہ نہ دن کو سکون ہے نہ رات کو سکون ہے، اور ہر وقت یہی تمنا ہے کہ کسی طرح مجھے وہاں تک رسائی نصیب ہو جائے۔ چنانچہ ایک روز انہوں نے ہمت کی اور سرداران قریش کی نگاہوں سے بچتے بچاتے وہاں دارالارقم تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور اس گھر کے اندر پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور ملاقات ہوئی، اپنی آمد کا مقصد بیان کیا، اور بصد شوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک گفتگو، وہ مبارک باتیں انتہائی ذوق و شوق کے ساتھ اور انتہائی دلچسپی اور انہماک کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سنتے رہے، اور تب انہیں یوں محسوس ہونے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پر جب بھی جنبش ہوتی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں سے جب بھی کوئی لفظ نکلتا ہے تو وہ لفظ فوراً ان کے کانوں سے ہوتا ہوا ان کے دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے، اور وہاں دل کی گہرائیوں میں جا کر جاگزیں ہو جاتا ہے۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک باتیں، وہ مبارک گفتگو سننے کے بعد ان کے دل کی دنیا بدلنے لگی، اور ان کے دل کی دنیا ایمان کے نور سے جگمگانے لگی، اور پھر بہت جلد بغیر کسی تردد کے انہوں نے یعنی مصعب ابن عمیر نے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کلمہ پڑھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت بھی کی اور دین اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے۔ اور تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا اور مصعب کے سینے پر رکھ دیا، اور اس موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہاتھ، یہ دست مبارک جب مصعب کے سینے پر تھا تو مصعب کو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا یہ لمس تھا یہ اپنے سینے میں محسوس ہوا، اور پھر یہ لمس مصعب کو اپنے دل کی گہرائیوں میں محسوس ہونے لگا، اور اس وقت مصعب کو اپنے دل میں ایسا عجیب و غریب سکون محسوس ہوا کہ آج سے پہلے کبھی ایسا سکون انہیں نصیب نہیں ہوا تھا۔ حالانکہ آج تک ہمیشہ مصعب کی جو کیفیت تھی کہ انتہائی نعمتوں اور لذتوں کے درمیان انہوں نے زندگی بسر کی تھی، اور بہت زیادہ ناز و نعم میں ان کی پرورش ہوئی تھی، مگر تمام تر لذتوں اور نعمتوں کے باوجود اور تمام تر شان و شوکت کے باوجود آج سے پہلے یہ ہمیشہ ایسے بے مثال اور اس قدر انمول قسم کا یہ جو سکون تھا اور یہ جو عجیب و غریب قسم کی فرحت تھی،
اور یہ جو سکون تھا، ایسا سکون اور ایسی راحت اور ایسی فرحت آج سے پہلے یہ اس چیز سے ہمیشہ ناآشنا ہی رہے تھے اور اس لذت سے ہمیشہ محروم ہی رہے تھے۔ اور یہی وہ تاریخی لمحہ تھا کہ جب مصعب کی دنیا ہمیشہ کے لیے بدل گئی اور ہمیشہ کے لیے ان کے طور طریقے بدل گئے، ان کی زندگی بدل گئی اور ان کے سبھی انداز بدل گئے۔ اور یہ کہ ناظرین کرام، اس زمانے میں مکہ شہر میں جو صورتحال چل رہی تھی، چونکہ وہ دین اسلام کا بالکل ابتدائی زمانہ تھا، تو اس وجہ سے مسلمان بہت ہی کمزور تھے اور ان کی تعداد بہت کم تھی اور یہ بے بسی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھے۔ اور جو کوئی بھی دین اسلام قبول کر لیا کرتا تھا تو مشرکین مکہ اور خاص طور پر جو ان کے بڑے بڑے رؤساء اور سردار قسم کے لوگ تھے، یہ لوگ مسلمان ہو جانے والے کسی بھی انسان کو بہت زیادہ پریشان کیا کرتے اور بہت زیادہ تکلیفوں کا ایک سلسلہ، مصیبتوں کا ایک سلسلہ یہ چیز شروع ہو جایا کرتی تھی ہر اس شخص کے لیے اس معاشرے میں جو کہ ان دنوں مسلمان ہو جایا کرتا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ مصعب کو اس چیز کا بخوبی علم تھا اور اس چیز کا خوب انہیں اندازہ تھا اور احساس و ادراک تھا۔ تو اس زمانے میں یہ جو اتنے بڑے بڑے ظالم و جابر موجود تھے مکہ شہر میں، اور ایک سے ایک بڑھ کر وہاں مکہ شہر میں ستمگر اور سرکش موجود تھا، مصعب کو ان سب کی طرف سے جو خوف تھا اور جو اندیشہ تھا وہ اپنی جگہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان بڑے بڑے ظالم و جابر اور سرکش اور ستمگر قسم کے انسانوں کا خوف اپنی جگہ، مگر وہ شخصیت کہ جس کی طرف سے مصعب کو سب سے زیادہ خوف تھا اور سب سے زیادہ پریشانی لاحق تھی کہ میرے قبول اسلام کی خبر اگر اس شخصیت تک پہنچ گئی تو پھر میرا کیا بنے گا۔ تو وہ شخصیت کہ جس کی طرف سے سب سے زیادہ پریشانی تھی اور سب سے زیادہ خوف دامنگیر تھا، وہ شخصیت کوئی غیر نہیں تھی بلکہ وہ شخصیت تو مصعب کی خود اپنی ماں تھی، جو کہ انتہائی جھگڑالو اور بہت زیادہ ضدی اور بہت زیادہ غصیلی قسم کی عورت تھی۔ آج کی اس ملاقات میں ناظرین کرام اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر اس سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے گا۔ فی الحال اللہ کے حوالے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔